अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इन दिनों आप एक इलाके का ज़िक्र बहुत सुन रहे होंगे जिसको नगोर्नो कराबाख कहते हैं। उसके साथ साथ आपने अज़रबैजान की बात भी सुनी होगी और साथ साथ आपने आर्मीनिया का जिक्र भी सुना होगा। और ये भी खबरें आप तक पहुंची होंगी कि अज़रबैजान के लोग जो हैं ये नगोर्नो कराबाख के ऊपर जंग लड़ रहे हैं और तुर्की उसका साथ दे रहा है। ये जगह बहुत अरसे से, जैसे कहते हैं 1988 से अब तक बहुत ज़्यादा लड़ाइयों और कॉन्फ्लिक्ट का एरिया रही है, लेकिन तारीख बड़ी इसकी अजीब व गरीब है। ये लोग जो थे बहुत पुराने ईसाई थे। नगोर्नो कराबाख और इसके साथ इलाका मुल्क इलाका आर्मीनिया को, ख़ास तौर पे आर्मीनियंस जो हैं वो बहुत 300 साल हज़रत ईसा को नहीं हुए थे उनकी पैदाइश को कि ये लोग ईसाई हो गए थे, और ये बहुत बड़े चर्च का हिस्सा थे जो कि रोमन और ग्रीक चर्च होते थे दोनों। फिर आखिर में जब वो चर्च अलहदा हुआ तो ये फिर ये भी उससे मुख्तलिफ अलहदा हो गए और वो लोग जो थे वो वेटिकन सिटी तक महदूद हो गए। दूसरा ऑर्थोडॉक्स चर्च जो था वो आया सोफिया के इलाके में बन गए। ये चूँकि दूर दराज के इलाके में कोकाफ के आसपास और जैसे कॉकेशियस थे, यहाँ के 3-4 मुल्क बड़े मशहूर हैं जो आपने भी सुने होंगे, जिनमें जॉर्जिया है, जिनमें आर्मीनिया है, जिसमें अज़रबैजान है, और ये कैस्पियन सी के आसपास बहुत खूबसूरत जगह है। ईरान से, तेहरान से एक रास्ता निकलता है जो कि चालूस से होता हुआ रामसर, रश्त, फिर बाकू जाता है, फिर इस पूरे इलाके में आप चले जाते हैं और एक इंतहाई खूबसूरत इलाका और इंतहाई खूबसूरत लोग। मुसलमानों ने इसको उनको हज़रत उमर के ज़माने में जब ईरान फतह हुआ तो उसके बाद अगला जो है पड़ाव मुसलमानों का जहाँ हुआ तो फिर यहाँ पर चूँकि ईसाई अक्सरियत थी तो मुसलमानों ने इनको कहा कि आप अपने में से हाकम जो चुन लें और वो हमारी जैसे कहते हैं मोहर तस्दीक के साथ आपका हुक्मरानी करेंगे, ताकि अपनी आज़ादाना तौर पर मजहबी आप रसूमात जो हैं और इबादत जो हैं वो करते रहें। इसी दौरान इस्लाम फैलता चला गया और ख़ास तौर पे अज़रबैजान में इस्लाम बहुत फैला और इस इलाकों के अंदर बनु उमय्या की हुक्मरानी रही, बनु अब्बास की रही, सल्जूक रहे, फिर आखिर में खिलाफत उस्मानिया कायम हुई। खिलाफत उस्मानिया के जो कज़न्स थे तुर्क, उनमें से एक धड़ा जो टूटा है तो उन्होंने सफ़ी ख़ानदान था जिन्होंने ईरान पर इक़्तिदार कायम किया और अज़रबैजान को भी उसके साथ मिलाया। तो सफ़ियों ने एक जिसे कहते हैं फोर्सफुली, ज़बरदस्ती एक शिया बनाने की एक रस्म का आगाज़ किया था और वो उसकी बड़ी लंबी दास्तानें हैं। इतने सूफिया को कत्ल किया गया जिसका आप तसव्वुर नहीं करते, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे एक मुस्लिम उम्मा में एक बात तय थी कि खलीफा एक ही होता है और वो खिलाफत उस्मानिया के खलीफा को मानते थे और उसी की मोहर से छोटी छोटी हुकूमतें कायम होती थीं। तो सफ़ी चूँकि कज़न थे उनके, तो ये समझते थे कि हम तो उनसे नहीं मानेंगे तो क्या करें। तो फिर उन्होंने इसी में बेहतरी समझी कि अगर हुकूमत जो है वो एक और मसलक को इख्तियार कर ले तो हम उनसे बिल्कुल लहदा हो जाएंगे। इसी दौरान अज़रबैजान इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा में ईरान के बाद सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ इतनी ज़्यादा अक्सरियत जो है वो तशय्यो की वहाँ पर मौजूद है। जिस वक्त खिलाफत उस्मानिया टूट रही थी तो खिलाफत उस्मानिया के टूटने के वक्त इस इलाके को, आर्मीनिया को, इस इलाके को आके नगोर्नो कराबाख को बरतानिया ने फतह कर लिया था। लेकिन उसके साथ ही रूस में इनकलाब आ गया तो ये जो नगोर्नो कराबाख के लोग थे इन्होंने बाल्शविक यानी कम्युनिस्टों का साथ दिया और कहा कि हमें आज़ादी दिला दी जाएगी। लेकिन जिस वक्त तो कम्युनिस्ट आए तो उन्होंने कहा हम तो किसी मज़हब को मानते नहीं, न ईसाइयों की सलीब रहेगी, न मुसलमानों की मस्जिद रहेगी और न यहूदियों का सिनेगॉग रहेगा, सब छुट्टी करो क्योंकि हमारे नज़दीक मज़हब तो एक फ्यून है। और उसके बाद फिर ये लोग जो हैं एक तवील किस्म की मिलहाद की ग़ुलामी के में शिकार रहे, अज़रबैजान के लोग भी और ये लोग भी। जिस वक्त रूस टूटा है 1992 के आसपास, तो 88 में जिस वक्त पहली फोर्सेस जो है विड्रॉ हुई अफगानिस्तान से, तो नगोर्नो कराबाख ने फिर उसकी कोशिश की कि हम अलहदा हो जाएं और अज़रबैजान से अलहदा हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और लड़ाई शुरू हो गई। 92 में अज़रबैजान आज़ाद हुआ तो वही रियासतों के हिसाब से आज़ाद हुआ तो ये हिस्सा भी उनके हिस्से में आया, लेकिन उसके बाद एक लड़ाई शुरू हुई जिसमें यह इलाका जो है इस सेपरेटली गवर्न होने लगा और इसको ना अक़वाम मुत्तहिदा मानती है
اور نہ کوئی اور اسلامک کانفرنس مانتی ہے، نہ یورپین یونین مانتی ہے، لیکن یہ علاقہ جو ہے وہ نئے طور پر اس کے اندر ایک آزادانہ طور پہ چل رہا ہے، جس پہ آذربائیجان اپنا قبضہ سمجھتا ہے اور آرمینینز اپنا قبضہ سمجھتے ہیں۔ اس لڑائی سے ایک بہت بات واضح ہوئی ہے، اور جو بات جس کے لیے میں نے آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں مسلم امہ کے اندر جتنی بھی جنگیں چل رہی ہیں ان میں کوئی اسلام کی یا مسلک کی جنگ بھی نہیں ہے۔ عراق میں بھیجا جاتا ہے کہ ہم مقدسات کا تحفظ کریں گے، اور شیعہ بھرتی کیے جاتے ہیں پارا چنار سے، افغانستان سے، زینب یون کے نام سے، فاطمہ یون کے نام سے، ان کو لڑایا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایران کی جنگ ہے جو وہاں کے عرب اور عجم کی جنگ بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح باقی علاقوں سے سنی جنگ کے طور پر بھرتی کی جاتے ہیں، داعش کے طور پر بھرتی کیے جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے طور پر بھرتی کیے جاتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے تشیع کا قبضہ ہو رہا ہے تو اب ہم لڑیں گے۔ یمن میں، شام میں ساری جنگیں ایسی چل رہی ہیں، لیکن سب کے سب لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نام کی سربلندی کے لیے، کوئی کہتا ہے کہ ہم مسلک شیعہ کی سربلندی کے لیے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم شیعوں کی اور رافضیوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔ آذربائیجان کا یہ علاقہ جو ٹیسٹ کیس تھا، آپ اندازہ کریں کہ آذربائیجان جو ہے اس میں اکثریت شیعوں کی ہے، لیکن چونکہ آذری ایک ٹرک قوم ہے تو یہ لوگ تقریباً 2 کروڑ کے قریب، 20 ملین کے قریب جو ہیں یہ ایران میں موجود ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اپنے آپ کا ایک علیحدہ وجود رکھتے ہیں، اور ایران سمجھتا ہے کہ اگر آذربائیجان کو میں نے مضبوط کر دیا تو ایران کے اندر آذری جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے اور ہم سے علیحدہ ہو جائیں گے، اور وہی حالت ہو جائے گی جیسے کردوں کی عراق کے اندر ہے یا ٹرکی کے اندر ہے کسی جگہ، اور یہ مسئلہ بنائیں گے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ ٹرک جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں تو ہم نے انہیں بچانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آذربائیجان جو ہے اس شیعہ ہونے کے باوجود بھی ایران آرمینیا کو سپورٹ کر رہا ہے، حالانکہ اس کے اپنے مسلک کے لوگ ہیں، اور ترکی جو کہ سنی ملک ہے لیکن چونکہ یہ ترک بھائی ہیں تو یہ ان کی سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس وقت یہ جو جنگ ہو رہی ہے آذربائیجان کی، یہ جنگ بنیادی طور پر وہی جنگ ہے جو پوری امت میں پھیلا دی گئی ہے، اور وہ قوم پرستی کی جنگ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب سے قومی ریاستی اسٹیٹس بنی ہیں کوئی مسلم جنگ جو ہے وہ اسلام کے نام پہ نہیں ہوئی۔ پہلی جنگ جو فلسطین کی ہوئی تھی 1948 میں، 14 مئی 1948 کو جب اسرائیل بنا ہے، تو اس وقت جو جنگ شروع ہوئی ہے کسی مسلمان ملک نے بحیثیت مسلمان ملک حصہ لیا، صرف عربوں نے حصہ لیا۔ عربوں کے 6 ملک سے جو لڑتے تھے، اور عرب اسرائیل جنگ کہا جاتا کہیں کوئی نہ ایران لڑا، نہ پاکستان لڑا، نہ ملیشیا لڑا، نہ انڈونیشیا، کوئی نہیں لڑا۔ اس کے بعد 67 میں جب دوبارہ جنگ ہوئی تو پھر عرب لڑے، پہلی دفعہ تھوڑی سی فتح حاصل کی، دوسری دفعہ شکست کھائی، اردن کا علاقہ چلا گیا، سینائے چلا گیا، پھر عرب لڑے، کوئی مسلمان ملک نہیں لڑا۔ تیسری جنگ 73 کی ہوئی، وہ بھی مصر لڑا، اور اس میں انہوں نے اپنا سینائے کا علاقہ واپس لڑا، کوئی دوسرے مسلمان ملک نہیں لڑے۔ آخری جو جنگ ہے حزب اللہ اور اس کی ہوئی، اس میں جب ایران نے اس کو بیک کیا، اگرچہ کو صرف حزب اللہ کی اس کی جنگ تھی اور ایک خاص حوالے سے تھی تاکہ ایران اپنا انفلوئنس چاہتا تھا، تو اس دن سے پورے خطے کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ مسلک کے اندر تقسیم ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب ہر بندہ اپنے ملک کو بچانے میں لگا ہوا ہے۔ بحرین اور یو اے ای سمجھتا ہے ہمارا کوئی اور تحفظ نہیں اگر ہم اسرائیل کے ساتھ نہ جائیں، سعودیز جو سمجھتے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کے ہم ایران کا مقابلہ کریں گے، ایران کہتا ہے کہ ہمارا پورا کا پورا حق ہے، ہم تو نیل کے ساحل تک جا کے پہنچیں گے، کیونکہ کبھی ایک زمانے میں ہماری سلطنت وہاں ہوتی تھی۔ ایک ملک ہے جو مذہب کے نام پہ تمام مسلمانوں سے لڑ رہا ہے، اور وہ ملک ہے اسرائیل۔ کوئی یہودی خواہ وہ امریکہ میں رہتا ہو، خواہ وہ جرمنی میں رہتا ہو، خواہ وہ فرانس میں رہتا ہو، وہ خالصتاً اپنے اسرائیل کی جتنی بھی اس کی مدد ہو سکتی کرتا ہے، دام میں در میں سکھنے کرتا ہے، اور بحیثیت مجموعی مسلمانوں سے لڑتا ہے۔ اس وقت باقی جتنے بھی ملک ہیں وہ سارے کے سارے اسی جنگ کا شکار ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ شاید آذربائیجان کے بارے میں کہیں فتن کی احادیث میں مجھے نہ ملے، لیکن جب میں ملمت الکبریٰ کے بارے میں پڑھنے لگا تو جب اس کیسز کو دیکھا تو مجھے نعیم محمد حماد کی کتاب میں سے کم از کم 8 حدیثیں ملیں جو آذربائیجان کے حوالے سے تھیں، جن میں پہلی حدیث یہ تھی کہ ترک 2 دفعہ خروج کریں گے، ایک آذربائیجان سے کریں گے اور دوسرے فرات کے کنارے سے۔ دوسری حدیث تھی کہ ترک جو ہیں 2 دفعہ خروج کریں گے، ایک آذربائیجان کے کھنڈرات سے کریں گے اور دوسری جو ہے وہ جزیرہ نما عرب کے آس پاس کریں گے، اور تیسری حدیث تھی کہ وہ اپنے پیچھے شالوں والی خواتین کو لے کے چل رہے ہوں گے
اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان پہ عذاب نازل کرے گا اور ترک ختم ہو جائیں گے۔ تو لگتا یہ ہے کہ وہ زمانہ بہت قریب آ گیا ہے جن میں ان تینوں مسلمان امتوں نے، قوموں نے ختم ہونا ہے، جس میں فارس سب سے پہلے ختم ہوگا، پھر عرب ختم ہوں گے، پھر ترک ختم ہوں گے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ خالص رہ جائیں گے جو نہ اپنے آپ کو ترک کہتے ہیں، جو نہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں، جو آپ کو ایرانی کہتے ہیں۔ یہ وہ قافلہ ہوگا جو سیدنا امام مہدی کے ساتھ لڑے گا۔ یہی کسی قافلے میں رسول اللہ نے بتایا، پھر دنیا دو خیموں میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو آج بھی اس جنگ کو جب میں دیکھنے لگا ہوں تو میرے وہ بات جیسے کہتے ہیں درست ثابت ہوئی میرے لیے، اور میں سمجھتا تھا کہ مجھے ہر دفعہ کوئی بھی انٹرنیشنل کرائسس ہو تو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جاتی ہیں، اور یہاں بھی کم از کم 8 حدیث مجھے جو ہیں وہ کتاب الفتن نئی میں نمبر کی سے مل گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔